سید کہلانے کا اصل حقدار کون ہے؟ ہم قرآن اور پھر حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے محبوب سے خطاب کیا اور فرمایا یاسین۔ اب یہ حروف مقطعات جس طرح الف لام میم، الف لام را، عین سین قاف، حام میم قاف نون، اسی طرح طٰہٰ یاسین، یہ حروف مقطعات شمار ہوتے ہیں قرآن کی آیات میں، اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بعد ان معانی کا ادراک انہیں ہوتا ہے جو صاحبان علم و معرفت ہوتے ہیں۔ یاسین، یہ جو یا ہوتا ہے یہ حرف ندا ہوتا ہے، یعنی کسی کو پکارنے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا۔ اور سین سے مراد کیا ہے؟ تو صاحبان لغت نے سین سے مراد کہا سید البشر۔ تو یاسین، اللہ اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے یاسین، اے سید البشر، اے میرے محبوب جو تمام تر انسانیت کے سردار ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ یہ جو سین ہے یہ سید کا مخفف ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین، یعنی اے سید و سرور۔ اسی طرح فرمایا یاسین، اے انسان کامل۔ پھر فرمایا اس کا ترجمہ ہے یا سید المرسلین، اے تمام مرسلین کے سردار۔ تو سید کا معنی ہوتا ہے سردار، سربراہ۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ آپ اگر ان تینوں آیتوں کا ترجمہ کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اس سین سے مراد سید کائنات ہی ہے، سید المرسلین ہی ہے۔ کیسے؟ یاسین، اے سید کائنات، اے سردار کائنات، اے سرور و سردار مرسلین، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، کہ آپ رسول ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ اللہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ محبوب سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن میں سید کا لقب خود خدا نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب رسول کائنات خود فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی اور دیگر صحابہ سے، آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ تو یہ بات یہاں تک تو متحقق ہو گئی کہ کائنات میں صرف ایک ہی سید ہے اور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جسے خدا نے ساری کائنات کا سید و سردار بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب آگے اس کے بعد سید کون ہوگا؟ جسے میرے مصطفیٰ یہ سند عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو سردار بنایا اور پھر یہ اختیار دیا کہ محبوب اب تو جسے چاہے اسے سردار بنا۔ تو رسول کائنات نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جو میری فاطمہ ہے یہ ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء ہذہ الامت، کہ یہ جو میری امت ہے اس سب کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ پھر یہ فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، یہ میری بیٹی فاطمہ سارے جہان کی اولین و آخرین کی سب عورتوں کی سردار۔ مصطفیٰ نے سب سے پہلے کسے سردار بنایا؟ فاطمہ کو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو۔ تو اب سرداری جو رسول نے منتقل کی وہ فقط خواتین میں ایک خاتون کو ہے، اور وہ کون کہلاتی ہے؟ فاطمہ الزہرا۔ اب کائنات کی خواتین میں کوئی اور سید نہیں ہے، صرف فاطمہ الزہرا ہے۔ پھر مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جو حسن اور حسین ہے یہ سب جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضور نے جو سرداری منتقل کی، پہلے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو منتقل کی اور پھر ان کی اولاد حسن اور حسین کو منتقل۔ تو اب حضور کے بعد کون سردار ہوئے؟ فاطمہ، حسن اور حسین۔
حضور اللہ کے بنانے سے سردار، اور یہ تین ہستیاں مصطفیٰ کے بنانے سے سردار ہوئی، سرور ہوئی۔ علی المرتضیٰ حضور کے کیونکہ نسب سے نہیں ہے، وہ حضرت ابو طالب کی اولاد ہے، اور حضور حضرت عبداللہ کی اولاد ہے، دونوں کا نسب الگ ہے۔ وہ اہل بیت میں شامل ہے، وہ آل میں شامل ہے، اور آقا نے یہ فرمایا تھا کہ علی سید العرب، یہ سارے عرب کا سردار ہے، اور جو عرب کا سردار ہوتا ہے وہ عجم کا بھی سردار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ سردار نہیں ہے، مگر یہ جو سرداری نسب کی ملی ہے، یہ کسے ملی؟ فاطمہ الزہرا، اور فاطمہ کی اولاد کو اب سید کون کہلائے گا؟ اب مختلف لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہاشمی کہلاتے ہیں، کوئی عباسی کہلاتے ہیں حضرت عباس کی نسبت سے، کوئی قریشی کہلاتے ہیں حضور کے اجداد کی نسبت سے۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ ہر ہاشمی کہلانے والا سید نہیں ہے، ہر عباسی کہلانے والا سید نہیں ہے، ہر قریشی کہلانے والا بھی سید نہیں۔ مصطفیٰ نے جنہیں سند دی سید وہ ہوں گے، وہ ہاشمی، وہ قریشی اور وہ عباسی جو فاطمہ الزہرا کے ان شہزادوں حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہیں، وہ سید کہلانے کے حقدار۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ یعنی ہر ہاشمی سید نہیں ہے، ہر عباسی سید نہیں ہے، اور ہر قریشی بھی سید نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ حسن اور حسین کی اولاد سے ہیں، اور حضرت زین العابدین کی اولاد سے ہیں، یا حضرت حسن مصنع جو حضرت حسن کے بیٹے تھے اور کربلا میں زندہ رہ گئے تھے، ان کی اولاد سے ہیں، تو وہ سید کہلائیں گے۔ پھر جتنے بھی سادات ہیں، نقوی ہیں، تقوی ہیں، رضوی ہیں، کاظمی ہیں، وہ پھر حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے آتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہے کہ سید حقیقتاً کہلانے کا حقدار فقط وہ ہے جو حسن اور حسین کی اولاد سے آگے چلا ہے۔